اب اعلان لا تعلقی، اعلان بیزاری، براءت کہتے ہیں اپنے سے دوسرے کو الگ کرنے کا اعلان کرنا، بیزاری میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اب چلو پھرو زمین میں 4 مہینے تک، یعنی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اب یہاں خطاب مشرکین عرب سے ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اسلام غالب ہو گیا لیکن وہ ابھی تک اپنے اسی مشرکانہ دین پر قائم ہیں، اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے نکل نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تہیہ کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے کا۔ یعنی 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد یہ سارے معاہدے ختم ہو جائیں گے، لیکن آگے کچھ اور معاہدوں کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پہلی آیت میں جن معاہدات کا ذکر ہے وہ ہے کہ جس میں مدت کا تعین نہیں تھا، جیسے وہ میثاق مدینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ پہنچ کر، جس میں یہودیوں کو جکڑا، اس میں مدت کا تعین نہیں ہے۔ اور بہت سے قبیلوں کے ساتھ نو وار پیکٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ مشرکین مکہ جو ہیں قریش ان کے خلاف اپنی پوزیشن کو مضبوط کریں۔ تو بہت سے معاہدات میں مدت کا ذکر نہیں ہے، بس معاہدہ ہو گیا۔ تو جن میں مدت کا تعین نہیں تھا وہ ویگ سی بات تھی، وہ تو اب 4 مہینے کے بعد ختم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس کا اعلان کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تمام لوگوں کو سنا دینا ہے، یہ پروکلمیشن ہے اللہ کی طرف سے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے مراد یہ حج ہے، حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو، وہ حج اصغر ہے، اور جو اصل حج وہ حج اکبر۔ تو یہ عرفہ کے دن یا عید کے دن یہ اعلان جو ہے تمام جو بھی لوگ آئے ہوں گے پورے عرب کے تمام اطراف سے حج کرنے کے لیے، ظاہر مشرک بھی آتے تھے، وہ تو ہر سال حج ہوتا تھا، مسلمان بھی ہوں گے، سب ہوں گے، وہاں پر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اب اس کے بعد 4 مہینے کے بعد معاہدے ختم، اب کرو اپنا انتظام۔ چنانچہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد یہ سن 9 میں آیات نازل ہوئی ہیں، اور حج کے لیے جو مسلمانوں کا قافلہ ہے وہ نکل چکا تھا مدینہ سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس قافلے کے لیڈر تھے، سالار قافلہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں کیا سن 9 میں، آپ نے بس ایک ہی حج کیا، سن 10 میں کیا ہے۔ سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا ہے، سن 9 میں اور 8 کے اندر بھی جو مشرکین اس کے متولی تھے ابھی ان کی تولیت برقرار رکھی گئی، کچھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے دل نرم ہوں اور وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد اگلے سال ان سے وہ تولیت کعبے کی چھین لی گئی، بت تو توڑ دیے گئے تھے، بتوں سے فوراً پاک کر دیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے سن 8 میں، لیکن مصلحتاً ان کو وہی متولی رہا جو پہلے سے تھا۔ سن 9 میں پھر اس کی تولیت مسلمانوں کو مل گئی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب جو حج کا قافلہ تھا وہ نکل چکا تھا، بعد میں یہ آیات نازل ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ میری طرف سے یہ آیات تم حج کے موقع پر پڑھ کر سناؤ گے۔ تو یہ ہے یہ آیت، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کیا یہ اعلان ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ الگ ہے، بیزار ہے، اعلان برات کرتا ہے تمام مشرکوں سے، اور اس کے رسول بھی اعلان برات کرتے ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو یعنی ایمان لے آؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم بات نہیں مانو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی ان کافروں کو اب دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ وہ عذاب کیا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، سوائے ان کے کہ جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے تھے اور پھر انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی بددیانتی نہیں کی، دغا بازی نہیں کی، معاہدے کی پابندی کرتے رہے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کے ساتھ ایکا نہیں کیا انہوں نے، تمہارے کسی دشمن کے خلاف کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کی ہو، اس کا ساتھ دیا ہو، یہ بھی نہیں کیا۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ،
تو ان کے معاہدات جو ہیں ان کے عہد پورے کرو ان کے وعدے تک، یعنی اگر مدت کا تعین تھا کہ ہمارا یہ معاہدہ اتنے سال کے لیے ہے تو جو بھی مدت طے پا گئی تھی اب اس کو پورا کرنا ہے۔ گویا یہ وہ معاہدے ہیں جن کے ساتھ مدت کا تعین ہو چکا تھا، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ 4 مہینے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس تعین کو جو تھا اس مدت کو پورا کرنا ہے۔ پھر یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، متقین کو پسند کرتا ہے۔ جس نے اس معاہدے کی پابندی کی ہے تو یہ بھی ایک تقویٰ کا معاملہ کیا ہے، معاہدے کو توڑنے سے بچا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں وہ قابل قدر ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب وہ اعلان کیا ہے وہ سن لیجیے آخری۔ تو جب 4 مہینے وہ گزر جائیں جن کی مہلت دی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب معاہدے ختم ہو گئے، دین غالب ہے، مسلمان جو ہیں ان کی حکومت ہے، اب قتل کرو مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کے لیے تاک لگا کر بیٹھو۔ یہ ہے 2 ٹوک فیصلہ۔ اب یہ اصل میں وہی سنت اللہ ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے کہ اگر رسول کی قوم ایمان نہیں لائے تو اس دنیا میں بھی اس پر عذاب آتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ کی قوم کی قابل ذکر تعداد جو ہے وہ ایمان لے آئی آپ، اور آپ کے دست و بازو بن گئی۔ اللہ نے آپ کو وہ ساتھی عطا کیے جن کی تعریف ابھی سورہ انفال میں ہم نے پڑھی ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ اور آپ کے یہ ساتھی ہی کافی ہیں۔ جو ساتھی آپ کو اللہ نے دے دیے ہیں، موسیٰ کو ویسے ساتھی نہیں ملے تھے علیہ السلام۔ تو بہرکیف اب جو لوگ رہ گئے ہیں، جو مشرکین جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، عرب کے مشرک اور جو ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، رسول نبی امی ہیں، تو آپ کی قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا اس دنیا میں بھی۔ رسول کی قوموں نے جب انکار کیا ہے تو ان پر عذاب آیا۔ تو یہ عذاب اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے آئے گا کہ ان میں سے ایک ایک قتل کیا جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لاتے، تب مزید مہلت نہیں ہے۔ جبکہ باقی کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ خاص عربوں کے لیے تھا جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل امیجیٹ بیست جو تھی وہ ان کی طرف تھی، آپ ان میں سے تھے، ان کی زبان بولتے ہوئے آئے ہیں، تو آپ کی قوم کے لیے یہ سزا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اسلام لے آئیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اب کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، تمہارے ساتھی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیا کرو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پناہ کیوں مانگ رہا ہے۔ کوئی شخص مہلت مانگے کہ اچھا وقت تو پورا ہونے والا ہے، 4 مہینے پورے ہونے والے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارا اسلام ہے کیا، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ اس کو مہلت دے دی جائے اور اسے کلام سنائے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، بات اس تک پہنچ جائے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کے امن کی جگہ اسے پہنچا بھی دو، یعنی وہ اپنے گھر جائے، اسے کچھ مہلت دو کہ وہ اب سوچے، غور کرے، جو کچھ اس نے کلام اللہ سن لیا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرے، تو تھوڑی سی مہلت اس کو دے دینی چاہیے، جو بھی مہلت طلب کرے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، بعض لوگ واقعی لا علمی میں، ناسمجھی میں ابھی تک مخالفت کرتے رہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ پہلا رکوع تو نازل ہوا ہے سن 9 میں، جیسے کہ میں نے بتایا حج کے موقع پر۔ اگلے 2 رکوع جو آ رہے ہیں یہ اس سے کچھ پہلے کے ہیں، یہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد، اور جس وقت مشرکوں نے اس صلح کی ایک شق کو توڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صلح کی تجدید نہیں کی، بلکہ اب تیاری شروع کر دی مکے پر حملہ کرنے کی، خفیہ طور پر مکے کو فتح کرنے کے لیے۔ اس وقت کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے عزیز رشتہ دار وہاں پر ہیں، ہم مکے پر حملہ کریں گے تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور یہ ہے کہ جنگ کی بجائے کوئی اور شکل اختیار کرنی چاہیے، کوئی سافٹ کارنر ان کے ذہنوں میں، دلوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ اس پر جو ہے
یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ تمہارے دنوں